عليه وسلم قال بما أعرف أنك نبي قال إن دعوت هذا العسك من هذه النخلة يشهد أني رسول الله فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل ينزل من النخلة حتى سقط إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال ارجع فعاد فأسلم الأعرابي رواه الترمذي سے ایک روایت ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جا عرابی ایک عرابی کہتے ہیں گاؤں کے رہنے والا دیہات کا. قرآن پاک میں بھی آیا عرب کا لفظ ومن الاعراب. تو یہ گاؤں میں جو رہتے ہیں دور رہتے ہیں مدینہ منورہ سے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں صحابہ کے ساتھ بھی ان کو کم شامل ہونا نصیب ہوتا ہے. چل کے آنا پڑتا ہے پیدل اور سیدھے سادے ہوتے ہیں. تو یہ آتے ہیں تو یہ بہت ہی سادگی کے ساتھ جیسے پہلے بھی کہہ چکا ہوں سوال کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور صحابہ کرام اجمعین جب کوئی ایسے عربی آ جاتے ہیں اور سوال کرتے ہیں تو دل ہی دل میں خوش ہوتے ہیں کہ بات جاننے کو ملے گی. کیونکہ صحابہ کرام تو ادب کے دل سے نزدیکارہ بیش ہوئے حیرانی ہے. فارسی کا لفظ ہے کہ جو جتنا قریب ہوتا ہے اس کو جو ہے اتنا ہی ڈر رہتا ہے یعنی یہ اسی لیے اللہ جل شانہ کی معرفت جس کو زیادہ ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ ڈرتا ہے. اور ہم جیسے لوگوں کو معرفت نہیں ہے تو پتہ نہیں ڈرنے کا معاملہ. اللہ والے جن کے قلوب کے اندر معرفت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی پہچان ہوتی ہے تو وہ جو ہے کب کبھی آ جاتی ہے ان تھوڑی سی بات کے اندر. اگر ایک مکروہ بھی کر لے تو ان کا دل دھڑک جاتا ہے کیونکہ جانتے ہیں نا کہ کتنا بڑا مالک ہے ہمارا. حق تعالیٰ جل شانہ کی ذات عالیہ کو پورے طور سے جاننا یہ تو کسی انسان کا کام بس کا کام نہیں. لیکن پھر بھی اس کی درجات اللہ والوں کو انبیاء کرام میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ ملا. پھر انبیاء کرام علیہ السلام کو ملا, پھر صحابہ کرام کو, پھر بعد میں بزرگان دین اپنے اپنے طور پر جو ہوتے ہیں ان معرفت کا حصہ ملتا ہے. اور جتنا ہی معرفت کا حصہ ملتا ہے اتنا ہی دین بھی اس کا مضبوط ہوتا ہے, اتنا اس کے دل کے اندر خوف بھی زیادہ. ایک کام ہم لوگ کر لیتے ہیں وہ اتنا ڈر نہیں ہوتا ہے کر لیا, لیکن جس کے دل کے اندر خدا قدوس کی معرفت ہے وہ کیا ہو جاتا ہے کاپ جاتا ہے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد پڑھتے تھے استغفر اللہ 3 مرتبہ, استغفر اللہ. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے استغفار کرتے ہیں؟ آپ کی نماز مکمل, معصوم نبی, کوئی گناہ نہیں, اللہ نے پیدا ایسے ہی فرمایا, کچھ نہیں. یہ استغفر اللہ کس لیے کرتے ہیں؟ کہ محدثین نے لکھا ہے کہ اصل میں حق تعالیٰ جل شانہ کی معرفت اتنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی وسعت کہ اپنی مکمل نماز بھی اس کے سامنے کم لگ رہی ہے اسلام. کیونکہ اللہ جل شانہ کی صفات ہے لامحدود, اور ہماری جتنی بھی عبادت ہو چاہے وہ نبی کی عبادت ہو لیکن محدود ہوتی ہے, اس کا ایک کنارہ ہوتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو استغفر اللہ فرماتے تھے تو اللہ جل شانہ کی کیا معرفت اتنی زیادہ تھی کہ اپنی نماز کے اندر کمی محسوس کرتے تھے. اب ہم لوگ تو اگر 4 رکعت پڑھ لی صلاۃ التسبیح تو جنید بغدادی کے دادا بن گئے, باپ بھی نہیں, دادا. اتنا ہم کو تو پتا کہ کیسے کیا کر لیا. تو اصل میں کیا ہے معرفت پر بڑا دار و مدار ہے, جتنی زیادہ اللہ جل شانہ معرفت. اس کو آپ دنیا کے اندر بھی مثال سے سمجھ سکتے ہیں کہ آپ ایک اجنبی جگہ بیٹھے ہو جہاں بہت سارے لوگ بیٹھے ہو, یعنی بہت سارے لوگ بیٹھے ہو اور ابھی بیٹھے ہو. اب آپ کے پاس جو ہے وہ کوئی آدمی بیٹھا ہوا ہے, اس کو آپ دھکا بھی مارتے ہیں, یوں بھی کرتے ہیں, ایسا بھی کرتے ہیں, ہم لوگ کرتے ہیں, لیکن معلوم ہو گیا کہ زمانے کا بادشاہ ہے. جب معلوم ہو جائے گا, معرفت ہو جائے گی تو آپ دب جائیں گے. اب کیا ہو جائیں گے, لیکن جب تک معرفت نہیں ہوگی تب تک کچھ نہیں. یہ سمجھیے دنیا کی مثالوں سے ظاہر ہوگا. تو معرفت جو ہے وہ عجیب چیز ہے. تو صحابہ کرام میں سے جو عربی لوگ تھے ان کو اتنی معرفت نہیں تھی جتنی صحابہ کو تھی. صحابہ کبھی کھاتے تھے, سوال کرنے سے ڈرتے بھی تھے لیکن یہ جو گاؤں کے لوگ آتے تھے ان کو اتنی معرفت نہیں, اور ان کو اللہ معاف بھی کر دیتا ہے. تو ایسے اللہ جل شانہ اپنے فضل کرم سے ہم جیسے لوگوں کو معاف کر دیں گے. امید رکھنی چاہیے کیونکہ ایک بات ہو گئی نہیں کہ معرفت والی چیز سے کبھی کھا جائے ہمارا کیا ہوگا کیا.
تو بھائی ہم جو ہے وہ دور ہے تو اللہ جل شانہ کیا کر دیں گے؟ معاف کر دیں گے تمہاری خدمت. میں نے پہلے بھی کہا تھا سید تھانوی رحمۃ اللہ علیہ مرتبہ خانقاہ کے اندر بیٹھے ہوئے تھے, مجلس نہیں تھی, اور ایک گاؤں سے گاؤں کا آدمی آ گیا. ہندوستان کے گاؤں بھی ہے نا, ہندوستان گاؤں کا, یہاں کا گاؤں تو گاؤں نہیں ہوتا, یہاں کا گاؤں تو ولیج ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس 2 لاکھ کا آتا ہے, اس کو 10 لاکھ کا ان کا مکان ہے. یہ نہیں, آپ یہاں پر قیاس مت کرنا, یعنی ان ملکوں کو دیکھنا. ہندوستان میں گاؤں والے بیچارے بہت. تو ایک گاؤں کا آدمی دوڑتا ہوا آیا, اور آنے کے بعد جو ہے وہ ان کو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کچھ تعویذ لینا تھی, کچھ بیعت ہونا تھا, تو آ کر بیٹھ گیا. اب بیٹھ نہیں گیا بلکہ کھڑا رہا. حضرت تھانوی اکیلے ہی تھی خانقاہ کے اندر, باہر بیٹھے ہوئے تشریف فرما دے. تو ان سے پوچھنے لگا کہ بھائی وہ بڑا مولوی کدھر گیا, اور کیا کہ نام کہا, کون بڑا مولوی؟ کہا مولوی اشرف علی مولوی. تو بس ابھی جس طرح کوئی مرید شریف کا ہوتا ہے وہ کام جاتا وہ تو ہے نا یہ. تو آپ نے بھی کہا چلنے دو اس کے ساتھ. تو پوچھا کہ نہیں ہوں, تو یہ نہیں تو نہیں ہوئے. تو پھر ثانوی نے کہا اس کے ساتھ بات لمبی کرو, مزہ آ رہا ہے. کہا تیرے پاس کیا دلیل ہے کہ میں نہیں ہوں؟ نہیں. کہا میرے پاس دلیل یہ ہے کہ وہ بہت دورا تھا. کیا تھا؟ میں نے لکھا تھا دورا یعنی گولا. ستھان کو تو نے کتنے سال لکھا دیکھا, 20-25 سال ہو گیا. دیکھا تو وہ جوان ہو گیا, تو بڑا ہو گیا, تو رنگ بدل گیا ہوگا نا, کہ نہ پھر بھی تو نہیں ہوتا ہے نا, وہ کوئی اور ہوگا. اس کے سامنے لوگ بیٹھے ہوں گے, جس سے یہ مانتا ہی نہیں. تو یہ تھانوی رحمۃ کا ایسا کر وہاں لوگ جو کام کر رہے ہیں خانقاہ میں دیوار کو کچھ بنا رہے ہیں, ان سے جا کر پوچھ کتنے بڑا مولوی کدھر ہے. وہاں جا کر گیا, وہاں جا کر اس کو پوچھا, تو اس نے کہا پاگل ہوا ہے, وہی تو تھانوی ہے. سمجھا دی ہیں بس. اب جو آیا تو کب اب آیا تو کیا ہے کہ پہلے کیا تھی ہماری سب نہیں تھی, لیکن پھر بھی اتنی کمی رہی کہ آیا تو پھر کہا کیا ہوا, بس تم ہی ہو, سب کیا کام ہے؟ تو کہا کہ مجھے بیعت ہونا ہے. اب دوسرا کوئی آ کر پاس والا نہیں کہتا بیعت ہونا ہے, ایسا 10 خط لکھنا پڑے, 10 شرائط. تو دیکھو ہے کہ اب بہت سارا دیوبند ہے, سہارنپور ہے, کہیں جا کے بن لو, میرے پاس کیا بننے کا. تو کہا نہیں تب تو آ گیا ہوں, اب تو تیرا پلہ پکڑ لیا, چھوڑوں میں نہیں. بیعت کر لیا. کیا کر لیا؟ بدارا بنی کا بخشت کریم شنیدم کے در روز امید ابھیم. شادی کہتے ہیں شنیدم کے در روز امید ابھیم بدارا بنی کا بخشت کریم. یا اللہ, اللہ اکبر, قربان جائیے. کتنی بڑی ہے نا, شیخ شادی بہت بڑے آدمی ہے, اور یہ حدیث پاک وغیرہ کو سمجھا رہے ہیں. یہ شعر خالی شعر نہیں ہے. شنیدم کے در روز امید ابھیم بدارا بنی کا. شادی کہتے ہیں, میں نے سنا ہے یا پڑھا ہے کتابوں میں حدیثوں میں کہ امید اور بیم, امید میں نے امید اور بیم میں نے خوف, امید اور خوف کے دن, اور امید اور خوف کا دن کون سا ہوتا ہے؟ قیامت کا دن. تو کہتے ہیں شنیدم کے در روز امید اور بیم, میں نے سنا ہے قیامت کے دن بدارا بنی کا بے بخشت کریم, گنہگاروں کو اچھوں کے ساتھ اللہ بخش دے گا. جاؤ سمجھے, بدارا بنی کا گروہوں کو بھی, گنہگاروں کو بھی اللہ تعالیٰ نیکوں کے ساتھ کیا کر دے گا. ہاں, تھوڑا سا پکڑ رکھ, جماعت کے ساتھ نماز پڑھا کرو. جتنی ہماری کمی ہوگی, کوئی بھی تو نماز پڑھنے والا اعلیٰ درجے کا ہوتا ہے, وہ ضرور ہوتا ہے, ایسا نہیں ہوتا ایکت. بلکہ اللہ جل شانہ جانتے ہیں ان کی نمازوں کا جو خشوع اور خضوع ہے, سجدہ اور رکوع کا, اس کے اندر اللہ جل شانہ کیا کر دیں گے, ہمارا حصہ بھی کر دیں گے. اور اس کا ثبوت ہے, فرشتے نماز لے کر جاتے ہیں تو اللہ جل شانہ تو علام الغیوب ہے, لیکن پھر بھی بندوں کو بتلانے کے واسطے اور فرشتوں کو بتلانے کے واسطے کہ بھائی اس میں جو خشوع اور خضوع اور دھیان والی نماز ہے وہ الگ کر دو, اور باقی جن لوگوں نے. تو فرشتوں نے کہا, فرشتوں کے دل میں تو کریں گے, اللہ پاک کہیں گے یا اللہ اگر معاملہ کرنا ہو تو ہول سیل, ایسا یہ سب لینی پڑے گی, اور نہیں تو پھر ہم نہیں دیں گے. فرشتوں کو اللہ تعالیٰ اتنا یعنی بولنے کی طاقت, ہمت اور یہ مضمون دے دے گا. سوی نماز اللہ پاک کیا کریں گے, یہ اللہ کی رحمانیت. اس لیے جماعت کو نہ چھوڑو, آ جاؤ, ہے نا. آپ گھر پر سستی سے پڑھ لیں گے, اکیلے رہیں گے تو اکیلی نہیں, پھر وہ نماز اس میں نہیں جائے گی, اس میں نہیں جائے گی. جماعت والی جو نا پیٹ سے لے کر جاتے ہیں, چاہے ایک رکعت جائے چاہے 2 رکعت جائے, لیکن پڑھ لو, نہیں لگی ہے نا, کچھ دیر نہیں لگے گی. ہاں, تاکہ سندر نوافل وغیرہ جو آپ کرنا ہے تو آپ اطمینان سے گھر جا کر پڑھو, کوئی غرض نہیں. جماعت میں امام کے ساتھ شامل ہو جاؤ, ہول سیل میں چلی جائے گی. کیا ہوگی, آپ دکان میں شاپ میں جا کر کہتے ہیں کیلا, اچھا کیلا رکھا ہوا ہے, کا ایک کیلا کا کیا حساب ہے, تو کا 2 پاؤنڈ کا 1 رتل.
5 पाउंड का एक रतल जानते हो ना, 20 ओनली 2 पाउंड तोला है ना। तो जो बनाना की जो ऊपर की साल है उसको फेंक देते हैं, कुछ काम नहीं, लेकिन वो भी 5 पाउंड के एक रतल में आ गई तोलते हैं। तो हाँ, बाज़ औक़ात तो बनाना की जो छाल होती है ना वो भारी होती है उससे, है ना। ये तो चौथे नंबर पर तो होगी, तो वो उसका वो भी क्या होगी 5 रतल के भाव से, हालांकि कुछ काम की नहीं है, लेकिन क्या हो गया वो बनाने के साथ शामिल हो गई थी। क्या हो गई थी, आज तक रही, पैदा होने से, पैदा हुआ तब से निकली, जब तक वो खाने के काबिल हो गया तभी उसका भी भाव आया। इसलिए मेरा अजीज दोस्त, अल्लाह की रहमत को भी समझो, है ना। यही नहीं कि भाई जो है जब मारिफत होती है तो मारिफत वालों को मिलता है और हम जैसे लोग जो है कम मारिफत या कम लोग, ऐसा नहीं होगा। अल्लाह की रहमत बहुत, काम करो, क्या करो भाई, काम करो हर हाल में, किसी भी लाइन से रहेगा नहीं जाने का। मैं सच बात अर्ज करता हूँ, है ना। हाजी इमदादुल्लाह फरमाया करते थे, उनके सामने किसी ने कहा कि ये लोग नमाज पढ़ते हैं, खुशबू और कुछ नहीं, उठक बैठक करते हैं। अरे कहा खामोश रहे, जब क़यामत का दिन होगा तो इसकी भी कदर होगी, क्योंकि बाद लोग ऐसे होंगे जिन्होंने जिंदगी भर में एक नमाज नहीं पढ़ी होगी, तो उनको दोज़ख में डाला जाएगा। और जो लोग नमाज पढ़ते थे तो उनकी नमाजें क्या होगी, किसी भी हाल के अंदर हो गई अल्लाह पाक के यहाँ, और नमाजी में, क्योंकि ये जो है ये इस्लाम का यकीन है दिल के अंदर। क्योंकि जब घर से लेकर मस्जिद आया वजू तक बस सब में खड़ा रहा और इमाम के साथ कहा अल्लाह अकबर, 21 बोलते पर कहा अल्लाह जल्ले शान की मानने बोले, मुसलमानों में शुमार हो गए। इंशाअल्लाह हदीस की तफसीर बाद में करेंगे, मगरिब के बाद ज़्यादा है। तो भाई बहुत काम की बात निकल गई तुम्हारे लिए भी और मेरी। अल्लाह की रहमत से ला तयस्सु मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से नाउमीद न होई। इसमें यार हक़ तआला जल्ले शान के साथ मैं